رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ إِلَّا ابْتُلُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ۔ جس قوم کے اندر ناپ تول میں کمی آ جائے، ناپ تول میں کمی آ جائے، 3 عذاب ان پہ بھی آ جاتے ہیں۔ بالسنین، ایسے لوگوں کے اوپر بھی قحط سالی، وشدت المعونہ، زندگی کی اخراجات ان کے پورے نہیں ہوں گے، وجور السلطان، بادشاہوں کا ظلم ان پہ مسلط کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا مَنْعَ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ فَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا۔ اگر قوم زکوٰۃ نہ دے، زکوٰۃ 3 چیزوں کے لیے دی جاتی ہے، مال کو پاک کرنے کے لیے، مال میں برکت حاصل کرنے کے لیے، اور فریضہ ہے جس کی ادائیگی کے لیے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ نہ دیں، سب سے پہلی بات یہ حرام مال کھا رہا ہے، پلید ہے اس کا مال۔ دوسری بات برکت سے خالی ہے اس کا مال۔ تیسری بات قیامت کے دن گنجا سانپ مسلط کیا جائے گا لأجل سمہ، اس کے زہر کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ چکے ہوں گے۔ اگر وہ دنیا میں ایک پھونک مار دے، پوری دنیا کی ہریالی ختم ہو جائے، راکھ بن جائے، اتنا زہریلا سانپ ہوگا جو گلے میں توق بن جائے گا۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، باچھوں سے پکڑے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جس کی تو زکوٰۃ نہیں دیا کرتا تھا۔